اللہ الحمد للہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان حاشر الجن والانسان خالق الکون والمکان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے ہدیہ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور ہم سب کا مالک بھی ہے۔ بے شمار لاتعداد ان گنت درود و سلام نبی رحمت شفیع امت فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جو یہاں بھی ہمارا آسرا ہے، قبر میں بھی آسرا ہے، اور میرے آقا ہم غلاموں کا حشر میں بھی آسرا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری صغیرہ کبیرہ خطاؤں کو معاف فرمائے، آئندہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی سورہ نمبر 103 العصر تلاوت کی ہے۔ قرآن حکیم کی معروف سورت ہے۔ آج جمعۃ المبارک کی اس مختصر مگر مقدس نشست میں ہم اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ اور اس سورہ مبارکہ کا پیغام سمجھیں گے۔ یہ اتنی عظیم سورت ہے، اتنی عظیم سورت، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
لو تدبر الناس هذه السورة لوسعت، اگر پورے قرآن میں سے اس ایک سورت کو لوگ سمجھ لیں تو یہ ان کے لیے کافی ہے۔ یعنی پورے قرآن میں سے اگر یہ ایک سورت سمجھ آ جائے تو زندگی گزارنے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور امام شافعی کا ہی قول ہے، وہ کیا فرماتی ہے؟ لو لم ينزلوا من القرآن سواها، کہ اگر پورے قرآن میں اس سورت کے علاوہ اور کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو انسانیت کی رہنمائی کے لیے یہ ایک سورت کافی ہے۔ اتنی عظیم سورت۔ اور امام جعفر الصادق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے، آپ فرماتی ہیں، اب ذرا یہ قول سنیے گا اور کوشش کریں ہم اس پہ عمل کریں۔ امام جعفر الصادق فرماتی ہے کہ جو بندہ قرآن حکیم کی اس سورت کو نفل نماز میں پڑھتا ہے، کب پڑھتا ہے جی؟ نفل، فاتحہ کے بعد جو ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اس کی جگہ جو بندہ نفل نماز میں یہ سورت پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کے چہرے کو اللہ نور عطا کر دے گا، اس کی آنکھوں میں شکر گزاری ہوگی، اور آگے فرماتی ہے کہ وہ مسکراتا ہوا بندہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ ایک سورت عظیم سورت ہے۔ اس کی پہلی آیت ایک لفظ ہے، اللہ نے فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ عصر زمانے کو کہتی ہے، والعصر مجھے زمانے کی قسم۔ اب اللہ نے زمانے کی قسم کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ زمانے نے بہت کچھ دیکھا ہوتا ہے، زمانے نے انسانوں کے حالات دیکھے ہوتے ہیں، زمانہ ہر انسان کے حالات کا گواہ ہوتا ہے، اس لیے فرمایا مجھے زمانے کی قسم۔ اور دوسرا قول کہ زمانے کی قسم اللہ نے کیوں کھائی؟ زمانہ جو ہوتا ہے یہ کسی کا ساتھ نہیں دیتا، بندہ اپنے حالات خود سنوارتا ہے، زمانہ کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ پھر فرمایا والعصر، اس سے مراد وقت عصر ہے۔ جب ہم عصر کی نماز پڑھتے اللہ نے اس عصر کے وقت کی قسم کھائی، جب ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہو جاتا ہے، یہ وقت عصر ہوتا ہے۔ اس عصر کے وقت کی اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ اس کو تصور کو سمجھیے گا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے اس لیے کھائی کیونکہ عصر کے بعد وقت تھوڑا رہ جاتا ہے، وقت تھوڑا رہ جاتا ہے، دن ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد شام اور اندھیرا آ جاتا ہے۔ عرب کے زمانوں میں جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے نا، پیدل، تو جب عصر کا وقت ہوتا تو ان کے سفر میں تیزی آ جاتی، وہ دوڑتے، کیوں؟ چوروں کا زمانہ، لٹیروں کا زمانہ، وہ سمجھتے کہ ہم شام سے پہلے پہلے کسی محفوظ مقام پہ پہنچ جائیں۔ اور آج بھی اگر دیکھیں عصر کے بعد تیزی آ جاتی ہے، ہر کام میں تیزی، سفر میں تیزی ہے، دکانداری میں تیزی ہے، جس معاملے کو بھی دیکھیں عصر کے بعد وہاں تیزی آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا والعصر، اب جو نچوڑ دے رہا ہوں خلاصہ کیا ہے، فرمایا والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے بندے تیرے پاس وقت تھوڑا رہ گیا ہے،
یہ جو زندگی کا دن طلوع ہے نا، یہ وقت عصر پہ کھڑا ہے، شام ہونے والی ہے، بہت تھوڑا تیرے پاس وقت رہ گیا ہے، اب خود کو سنوار لے، سنبھل جا، اپنے آپ کو سنبھال لے۔ والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم۔ اس پہ ایک قول میں اور پیش کروں گا۔ عصر کہتی ہے کسی چیز کے نچوڑ کو، عصر کو۔ آپ لیمو نچوڑے نا جی، تو جو رس نکلتا ہے اسے عصر کہتے ہیں، اسے عصیر کہتے ہیں۔ آپ عرب ممالک میں جائیں تو وہاں جوس کے ڈبوں پر عصیر لکھا ہوتا ہے کہ یہ جوس ہے، یعنی عصر کا معنی جوس، نچوڑ۔ اب اللہ نے جو قسم اٹھائی والعصر، تو اللہ فرمانا چاہ رہا ہے مقصد یہ ہے کہ پورے قرآن کا نچوڑ میں بیان کر رہا ہوں، پورے قرآن کا نچوڑ۔ اب یہاں میں آخری قول پیش کر کے آگے چلتا ہوں۔ عصر کا مطلب ہوتا ہے وقت، زمانہ۔ یہاں اللہ نے عصر کے اوپر الف لام لگایا، العصر۔ کیا فرمایا؟ اونچا بولیے، العصر۔ ایک ہوتی ہے کتاب، یہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن اگر آ جائے نا الکتاب تو اس سے مراد کوئی کتاب نہیں، فقط قرآن حکیم ہے۔ ذالک الکتاب، یہ الکتاب جو ہے نا یہ قرآن ہے۔ اس کا مطلب ہے جو الف لام جس پر داخل ہو جائے اسے خاص کر دیتے ہیں۔ عصر ہر زمانہ ہے، لیکن جب کہا نا العصر تو یہ خاص زمانہ ہے۔ زمانہ آدم کا بھی تھا، زمانہ حضرت نوح کا بھی تھا، زمانہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا، زمانہ موسیٰ کا بھی تھا، عیسیٰ کا بھی تھا۔ یہ جو کہا نا العصر، مجھے خاص زمانے کی قسم۔ اب وہ خاص زمانہ کون ہے؟ کون سا ہے؟ فرمایا جو نبیوں میں خاص ہے اس کا زمانہ بھی خاص ہے۔ نبیوں میں خاص مصطفیٰ ہے، فرمایا العصر، تو پھر مجھے مصطفیٰ کے زمانے کی قسم ہے۔ اتنی قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے آگے بات کیا کی، وہ سمجھنے والی۔ فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم، مجھے مصطفیٰ کے زمانے کی قسم۔ مولا کہنا کیا چاہ رہا ہے قسم اٹھا کے؟ فرمایا کہنا یہ چاہ رہا ہوں ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ یہاں فرمایا لفی خسر، فی فنائیت کا ہے، یعنی انسان خسارے کے سمندر میں ڈوب چکا ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے انسان کے، شدید نقصان میں ہے۔ آج انسان سوچتا ہے کہ ہم کیسے نقصان میں ہیں؟ جو بندے پیدل تھے، چوپایوں پہ تھے، وہ گاڑیوں پہ آ گئے، انسان ہواؤں میں سفر کرنے لگا۔ جو حج کے لیے 6 مہینے میں سال میں پہنچتے تھے آج 6 گھنٹے میں پہنچنے لگے، خسارے میں کیسے ہے؟ تو امام راضی فرماتے ہیں یہ جو ساری تم ترقی دنیا کے سامنے رکھتی ہو نا، یہ حیوانیت کی ترقی ہے، انسان خسارے میں ہے، یہ حیوانی ترقی ہے، انسان خسارے میں ہے۔ یہ انسان وہ انسان نہیں جو اللہ کو مقصود ہے۔ اچھا وہ انسان کون ہے؟ فرمایا والعصر، اگر انسان دیکھنے ہیں تو میرے مصطفیٰ کے زمانے کو دیکھ لو۔ آئے ہائے، انسان میرے مصطفیٰ کے زمانے میں ہے۔
اگر دیکھنا ہے تو حضرت ابو بکر کو دیکھ لو، عمر کو دیکھ لو، علی کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، طلحہ زبیر بلال کو دیکھو۔ اصل انسان وہ تھے جو مصطفیٰ کے زمانے میں پائے جاتے تھے، انسان وہ تھے۔ آج انسان ہے مگر انسانیت نہیں، انسانیت نہیں، اس لیے فرمایا لفی خسر، نقصان میں۔ اچھا مولا ساری خسارے میں، فرمایا اگر ساری خسارے میں ہوتے تو دنیا قائم کیسے رہتی؟ کچھ ہے جو خسارے میں نہیں ہے۔ اب میں یہ آیت پڑھنے لگا ہوں، یہی پہ صورت مکمل ہے۔ مجھ سمیت ہر بندہ یہ علامت غور کرے ہمارے اندر کتنی پائی جاتی ہے۔ اگر چاروں ہے تو سمجھیے ہم خسارے میں نہیں، اور اگر یہ چار علامتیں ہمارے اندر پوری نہیں تو سمجھے پھر ہم ابھی خسارے میں۔ وہ چار علامتیں کون سی ہے؟ مولا کون سی؟ فرمایا الا الذین آمنوا، سارے خسارے میں۔ کچھ لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں، جو نقصان میں نہیں۔ مولا وہ لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا ان کی پہلی نشانی یہ ہے الا الذین آمنوا، وہ لوگ صاحب ایمان ہے، ایمان والے، ان کی پہلی علامت یہ ہے۔ دوسری علامت فرمایا وعاملوا الصالحات، ان کے عمل نیک ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ صاحبان ایمان ہے، دوسری نشانی یہ ہے کہ عمل صالح ہے، عمل نیک ہے، نیک عمل کرتے ہیں۔ تیسری نشانی وتواصوا بالحق، ان کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ حق پر ہے، حق کا ساتھ دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی حق کی نصیحت اور دعوت دیتی ہے۔ کوئی بھی معاملہ آگے وہ ساتھ حق کا دیتی ہے، وہ صاحبان حق ہے۔ اور چوتھی علامت، جب بندہ حق پہ چلتا ہے تو پھر اس پر مصیبتیں آتی ہیں۔ میں یہاں ایک مثال دوں گا، حضرت امام علی مقام علیہ السلام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، مجھے بتائیے یزید اور امام پاک حق پہ قول تھا؟ بولیے امام حسین، ذرا اونچا بولیے، حق پہ قول تھا۔ بھئی دو بندے میدان میں ہیں، ایک یزید ایک امام حسین، تو حق پہ قول؟ تو مصیبتیں یزید پہ آئی یا امام پہ آئی؟ اس کا مطلب ہے بندہ حق پہ ہو تو مصیبت آتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ حق پہ ہو اور مصیبت نہ آئے۔ آپ اپنے گھر میں ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لیں، اٹھائے سب کو فجر کے وقت نماز کے لیے، گھر والے مخالف ہو جائیں گے آپ۔ کوئی شادی آئی، آپ اعلان کریں خبردار کسی بیٹی بہن کے سر سے دوپٹہ نہ اترے، تو کیا خیال ہے، عزت ہوگی کہ مخالفت ہوگی؟ اس کا مطلب ہے بندہ حق بات کرے تو مخالفت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا جب حق کا ساتھ دو، حق پہ چلو، حق بات کرو، مخالفت ہوگی۔ مولا پھر کیا کر لے؟ چوتھی نشانی فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب مصیبت آئے پھر اس پہ تم نے صبر کرنا۔ لو جی یہ چار علامتیں ہیں، اگر ہمارے اندر ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اگر ایمان سینے میں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل نیک ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہم حق والے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور مصیبت آنے پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے میں یہ چار نشانیاں ہیں وہ خسارے میں نہیں ہے۔
باقی ان الانسان لفی خسر، باقی سارے خسارے۔ اور خسارے والے کون ہیں؟ میں یہاں ایک قرآن حکیم کی آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ جو لوگ خسارے والے ہیں وہ کون ہیں اور جو کامیاب ہے وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بندہ جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چار کام ہے نا جی، آمنو، عاملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، یہ جو چار کام ہے انہی پر ہماری جنت کا فیصلہ ہے، انہی پر جہنم کا فیصلہ۔ یہ چار علامتیں ہمارے اندر ہوں۔ اب یہ علامتیں، ان کا معیار کیا ہے؟ پہلی علامت الا الذین آمنوا، پہلی نشانی جو کامیاب لوگوں کی ہے وہ صاحبان ایمان ہے، ان کا عقیدہ کلیئر ہو، عقیدہ توحید کلیئر ہو، عقیدہ رسالت کلیئر ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت اور پیار کا رشتہ ہے وہ قائم اور دائم رہے۔ یہ ہے صاحبان ایمان، اس کے علاوہ ایمان نہیں ہے۔ سرکار کی محبت اگر دل میں نہیں تو پھر ایمان نہیں۔ حضور کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کیا جائے، اسی کا نام ایمان ہے۔ یہاں مجھے ایک روایت یاد آ گئی۔ آقا علیہ السلام نے نا کسی کافر سے ایک گھوڑا خریدا، آپ نے گھوڑا خریدا، جب گھوڑا خرید لیا آپ نے فرمایا تو گھوڑا لے کے میرے پیچھے پیچھے آ، میں گھر پہنچ کے تجھے قیمت دیتا ہوں۔ سودا طے ہو گیا کہ اتنے کا ہے، میں تجھے قیمت دوں گا، گھوڑا مجھے دے دے گا، قیمت طے ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا میں چلتا ہوں تو پیچھے پیچھے آ۔ اب حضور آگے چل رہے اور وہ بندہ بولیے پیچھے پیچھے۔ رستے میں اسے ایک اور بندہ ملا، اس نے کہا گھوڑا بیچو گے؟ اس نے کہا میں نے بیچ دیا ہے۔ اس نے کہا کس کو بیچا ہے؟ کہا وہ مسلمانوں کا نبی محمد جا رہا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار کو گھوڑا۔ اب وہ بندہ جو تھا، جو پوچھنے والا تھا نا، وہ ویسے ہی کافر تھا، بیچنے والا بھی، اور وہ جو بندہ پوچھ رہا وہ بھی کافر۔ اس نے کہا کتنی قیمت لگی؟ اس نے کہا جی اتنی۔ کہا چھوڑ میں تجھے اتنی دیتا ہوں۔ اس نے 200-400 زیادہ بتائی کہ اتنی میں دیتا ہوں، گھوڑا مجھے دے دے۔ اس نے گھوڑا دے دیا۔ اتنے میں سرکار گھر پہنچے، قیمت لی، اس بندے سے کہا یہ قیمت لے مجھے گھوڑا دے۔ اس نے کہا جی کون سا گھوڑا؟ کہا تیرا میرا سودا ہوا رستے میں۔ وہ مکر گیا۔ اس نے کہا کوئی سودا نہیں ہوا۔ اتنے میں بندے کٹھے ہو گئے۔ سرکار فرماتی ہے کہ سودا ہوا ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے سودا، میں ایمان بتانے لگا ہوں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اب اس بات پہ تکرار۔ سرکار فرماتی ہے میں نے گھوڑا خریدا ہے، وہ بندہ کہتا ہے میں نے بیچا، مکر گیا۔ اس نے کہا چلو اچھا اس طرح کرو، کوئی گواہ لاؤ۔ کوئی فرمایا تو بھی جانتا ہے جب ہمارا سودا ہو رہا تھا تیسرا بندہ گواہ تو ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا جب گواہ ہی کوئی نہیں تو سودا کوئی نہیں۔ اس مجمع میں ایک صحابی کھڑا تھا جس کا نام تھا حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ۔ اب ایمان کی کیفیت دیکھیے گا، حضرت خزیمہ کا جب یہ بات سنی نا، ہاتھ اٹھا کے کہا میں گواہی دیتا ہوں مصطفیٰ نے گھوڑا خریدا ہے۔ ہائے ہائے، میں گواہی دیتا ہوں۔ سرکار نے اشارہ کیا، حضور نے چہرہ ادھر کیا، فرمایا خزیمہ
تو وہاں تھا ہی نہیں، تجھے کیسے پتا کہ میں نے گھوڑا خریدا اور سودا ہوا ہے؟ گواہی تو وہ دیتا ہے جس کے علم ہو، وہ کھڑا ہو، دیکھا ہو، تو تھا ہی نہیں، تجھے کیسا پتا چلا؟ حضرت خزیمہ نے تاریخی جواب دیا، عرض کی سنیا یہ تو گھوڑا ہے، ہم نے تو آپ کے کہنے پہ رب کو ایک مان لیا، آپ کی زبان پہ یقین کر کے اللہ مان لیا ہے، یہ تو پھر گھوڑا ہے۔ جب آپ نے کہا ہے بیچا ہے تو پھر بیچا ہے۔ ابے یقین، ایمان اس کیفیت کا نام، حضور کی زبان پر مکمل اعتماد کیا جائے اور ہر حد سے بڑھ کر حضور سے محبت کی جائے، ہر حد سے بڑھ کر حضور کا احترام کیا جائے۔ ایمان ان چیزوں کا نام ہے۔ تو جب بندے کے اندر پہلی علامت آ گئی، صاحب ایمان ہو گیا، تو دوسری علامت اب اس علامت کا آنا ضروری ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ علامت ہمارے اندر ذرا کمزور ہے۔ یہ علامت وہ ہے وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، عمل کرو صالح۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے ایمان ایک پرندہ ہے اور عمل صالح اس کا پنجرہ ہے جو اس پرندے کو قید کر کے رکھتا ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ ایمان اور عمل کا دونوں کا تعلق کتنا ہے۔ اگر پنجرہ نہ ہو تو پرندہ اڑ جاتا ہے، اور اگر پنجرے میں پرندہ قید ہو تو جا۔ اگر ہم ایمان ہے مگر عمل نہیں تو ہم نے ایمان کھلا چھوڑا ہے، پھر شیطان کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان جو ہے نا وہ ہر وقت انسان کی ناک پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ کہاں بیٹھا ہوتا ہے جی؟ ناک۔ وہ کرتا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ ساری زندگی انتظار کرتا ہے کہ جب اس کا سانس اکھڑے میں حملہ کر کے اس کا ایمان ضائع کر دوں۔ اور مجھے ایمان سے بتائیے، ہمارے سینے میں جو سب سے بڑی دولت ہے اس دولت کا نام ایمان ہے۔ اگر یہی چھن گئی تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ اور ایمان کی حفاظت وہ امام غزالی فرماتے عمل صالح کرتے، اگر عمل اچھا ہو صالح ہو تو ایمان محفوظ رہے گا۔ اور قرآن حکیم میں سورہ النحل میں اللہ نے فرمایا من عمل صالحا، جو کوئی عمل صالح کرے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، وہی مومن ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے وہو مومن، شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہو۔ آگے صلہ کیا ہے؟ عمل اچھے ہو تو صلہ کیا ہے؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جو عمل صالح کرے گا اس کا اجر یہ ہے، اللہ فرماتا میں اسے پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ کون سی زندگی؟ بولیے ذرا۔ اس کا مطلب ہے اعمال کے بغیر زندگی پاکیزہ نہیں۔ اچھا عمل کون سا ہو؟ صالح۔ کون سا؟ اچھا صالح عمل کون سا ہوتا ہے؟ اس پہ میں تمام احباب کی توجہ چاہوں گا۔ یہ جو کہا عمل صالح ہو، صالح کون سا عمل ہوتا ہے؟ یہ جو صالح ہے نا یہ نکلا ہے صلاحیت سے، یعنی عمل کرو تو اس کے اندر صلاحیت ہو۔ صلاحیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا تقاضا یہ ہے بندے عمل کر، اس کے اندر صلاحیت ہو۔ کیا مطلب؟ تو عمل فرش پہ کر،
اس کے تذکرے عرش پہ شروع ہو جائے. سبحان اللہ بولیے ذرا. چلے میں اس پہ ایک مثال دیتا ہوں. عمل کہاں کرو؟ فرش پہ. تذکرے آؤ میں ایک مثال دوں. دیکھو میں بھی نفل پڑھتا ہوں، آپ بھی نفل پڑھتے ہیں، اور نفل میرے نبی کا غلام بلال بھی پڑھتا تھا. میں ایک خاص نقطے کی طرف توجہ دلاتا. ساری امت نفل پڑھتی ہے اور نفل میرے نبی کا بلال بھی پڑھتا ہے. صلاحیت یہ ہو عمل فرش پہ تذکرے آئے ہائے. صلاحیت کیا ہے؟ حضور معراج سے پلٹ کے آئے، بلال کو بلایا. بلال جی یا رسول اللہ. فرمایا ادھر آؤ. قریب آئے. فرمایا کون سا عمل کرتے ہو؟ عمل صالح کی بات ہے. وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ. فرمایا بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ آقا کیا ہوا؟ توجہ کیجئے گا. کیا ہوا؟ فرمایا بلال میں معراج پہ گیا تھا، میں نے یہ منظر دیکھا ہے، تو چل فرش پہ رہا تھا، قدموں کی آواز عرش پہ جا رہی. میں مسلم شریف کے تازہ وضو کیے، وقت کوئی ہو نفل پڑھ لیے، کہ یہ عمل کرتا ہوں. فرمایا تیری ادا اتنی پسند آئی ہے، اللہ تیری قدموں کی آہٹ جنت تک پہنچا رہا. یہ ہے عمل فرش پہ. چرچے ایک مثال اور لے لیں. جنگ اسرت آ گئی، تبوک کی جنگ، سخت جنگ تھی، مسلمانوں کی مالی حالت کمزور تھی. حضور نے فرمایا جس کے پاس جو ہے لے آئے، جو ہے لے آئے. صحابہ کرام جو جو دے سکتا تھا اپنی طاقت کے مطابق لے آیا. مگر ان صحابیوں میں ایک ایسا بھی تھا جو گھر کا سارا سامان باندھ کے بھی دیوار پہ ہاتھ مار رہا تھا. پوچھا گیا اے ابو بکر دیواروں پہ ہاتھ کیوں مار رہے ہو؟ عرض کی اگر ایک سوئی بھی دیوار میں رہ گئی نا تو سرکار نے فرمایا جو کچھ ہے لے آؤ، اگر سوئی بھی رہ گئی تو یہ حضور کے حکم سے بہتر ہو جائے گی. میں سوئی بھی گھر نہیں چھوڑنا چاہتا. میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے روٹیاں پکانے والا توا بھی پیش کر دیا. یار یہ تو دور کی بات ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دین کو ضرورت پڑی آپ نے اپنا لباس اتار کے دے دیا. ٹھیک ٹھاک غنی تھے، تاجر تھے، اچھا لباس پہنتے تھے، اتارا اور پھر وہ اتار کے حضرت ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اوپر ببول کے کانٹے لگا لیے، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے. اور یہاں میں آگے حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ آئے گا تو میں تفصیل سے بتاؤں گا. ایک اشارہ کروں گا. مسجد نبوی میں نا سامان کا ڈھیر لگا ہے، صحابہ کھڑے ہیں. مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہے، صحابہ کھڑے ہاتھ مان، جس کے پاس جو تھا جو پہنچ تھی سکت تھی وہ لے آیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم گھر کا آدھا سامان لے آئے. یہ بھی چھوٹی بات نہیں، اکٹھا ہو گیا. سامنے صحابہ کھڑے، حضور نے سامان دیکھا، پھر اپنا ہر غلام دیکھا اور دیکھ کے پوچھا تو کیا لایا ہے؟ اس نے کہا میں یہ لایا ہوں. بات ذرا توجہ طلب. ہر ایک سے پوچھا تو کیا لایا؟ جی یہ لایا. تو کیا لایا؟ یہ لایا. تم کیا لائے؟ 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 یہ لایا. آگے کھڑے تھے ابو بکر. حضور نے سوال بدل دیا. ہر ایک سے پوچھا تو کیا لایا؟ تم کیا لائے؟ تو کیا لایا؟ ابو بکر آئے. حضور نے سوال بدلا، فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے؟ ما اب کئی تلیا ہلک، تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر کا جواب سنیے. اچھا جواب یہ بنتا تھا کہ کچھ نہیں چھوڑا، یہی تھا نہیں. یہ جواب بھی دیتے تو درست تھا، مگر اس جواب میں ایک کمی ہے.
ایک احسان ہے۔ حضرت ابو بکر نے یہ جواب نہیں دیا، پوچھا ما اب کئی تلی حلیف، تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر مسکرائے اور فرماتے ہیں اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے یا اللہ چھوڑا ہے یا اس کا رسول چھوڑا۔ اللہ اکبر، اپنے گھر والوں کے لیے یا اللہ چھوڑا ہے یا اس کا رسول چھوڑا۔ اب اگلی بات پھر کریں گے۔ سرکار نے دیکھا جبریل اترا ہے، امیر الملائکہ سید الملائکہ 600 پر رکھنے والا باروب فرشتہ زمین پہ اترا ہے۔ سرکار نے دیکھا آج اس کا بھی لباس بدلا ہے۔ جبریل کا اس دن لباس کیا ہے؟ نوری مخلوق ہے، سید الملائکہ ہے، خطیب الملائکہ، امام الملائکہ، لباس کیا ہے؟ اتنا بڑا ڈیزیگنیشن اور سٹیٹس، اور لباس کیا ہے؟ دیکھا جبریل نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ سرکار نے پوچھا جبریل یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ عرض کی حضور صرف میں نے نہیں، ہائے ہائے، صرف میں نے نہیں، آقا روئے زمین پر پوری کائنات میں جتنے فرشتے ہیں آج سب نے یہی لباس پہنا ہوا ہے۔ پوچھا وجہ؟ صدیق اکبر کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے آج میرے یار کے یار کی ادا کو اپنانا۔ جو لباس فرش پہ صدیق نے پہنا ہے آج عرش پہ ہر فرشتے نے وہی پہن رکھا۔ یہ ہے عمل صالح، عمل فرش پہ، اس کا تذکرہ۔ لیکن آج معذرت کے ساتھ ہمارے اندر عمل کی کمی آ گئی۔ ہم نے سکے سکے بیڑے پار کروائے ہیں۔ خطیب منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا تہاڈا بیڑا پار، پیر اپنی مسند پہ بیٹھ کے کہہ رہا بیڑا۔ کوئی فکر کی ضرورت نہیں، اگا جاننے تے اسی جانیے، تمہیں آگے کی فکر کی ضرورت نہیں، تم میرے سلسلے میں آ گئے ہو اب کوئی ضرورت نہیں۔ یا رک کے ایک جملہ کہوں اگر آپ دل پہ لکھے، فرماتی ہے کہ تم ہمارے سلسلے میں آ گئے ہو اب فکر کی کوئی ضرورت۔ صحابہ کو فکر لگی تب ہے جب حضور کے سلسلے میں آ گئے ہیں۔ یار سلسلے میں آ کے تو فکر لگتی ہے۔ صحابہ پہلے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا انہیں کوئی فکر نہیں تھی، عمر کو کوئی فکر نہیں تھی کیا بنے گا جب پتہ ہی نہیں، عثمان کو کوئی فکر نہیں کیا بنے گا پتہ ہی نہیں۔ فکر کب لگی؟ جب ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دیا۔ اس کا مطلب ہے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے فکر ختم نہیں ہوتی، فکر شروع ہوتی ہے۔ ہمارا تو بیڑا کر دیا 2 نمبر پیروں اور 2 نمبر مولویوں نے، جو لوگوں کو عمل سے دور کر رہے۔ بس ایک 11ویں کی دیکھ دلاؤ بیڑا پار ہے، مگر 11ویں والے نے زندگی ایسے نہیں گزاری۔ عمل ضروری ہے، یہ دوسری نشانی ہے۔ اگر عمل ضروری نہ ہوتا تو اللہ ذکر ہی نہ کرتا، الا الذین آمنوا، اگلی بات کر دیتا۔ نہیں، فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، کیا مطلب؟ جتنا ایمان ضروری ہے اتنا عمل ضروری ہے۔ عمل کی ڈیفینیشن میں نے کی تھی دوسرے تیسرے جمعے پر جب ہم نے سورۃ المعون پڑھی تھی کہ عمل صرف نماز نہیں، نماز ایک جز ہے، حج ایک جز ہے، عمل پوری زندگی ہے۔ ہمارے رویوں کا نام عمل ہے،
اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی. تیسری نشانی پہ میں آنا چاہ رہا ہوں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. کرنا کیا ہے؟ حق کی خود بھی حق پہ رہنا ہے، دوسروں کو حق کی تلقین کرنی. یہ اللہ نے لفظ بڑا خوبصورت، صرف خود نہیں، اگر میں حق پہ ہوں تو میں حق کا پیغام نہ دوں، نہیں، اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ خود حق پہ چلنا ہے. کہ نہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پہ رہتے ہوئے باقیوں کو بھی حق کی طرف بلانا ہے. ایک سادہ بات کروں وقت کو ملحوظ خط رکھتے ہو. کسی بھی معاملے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ حق کیا ہے، کثرت نہیں دیکھنی. کیا کہا میں نے؟ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، نہیں، کثرت کا نام حق نہیں. اگر یقین نہ آئے تو میدان بدر دیکھو. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم کثرت کو حق سمجھتے ہیں. میدان بدر کو دیکھو، مسلمان کتنے تھے؟ بولیے 313، کافر 1000 سے زیادہ. تو کثرت کن کی؟ کافروں کی. حق پہ کون تھا؟ اس کا مطلب حاجی صاحب کثرت حق نہیں، حق ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے، یاد رکھیے، مگر حق ہوتا ہے. کربلا حسینی کتنے تھے؟ 72. یزیدی کم از کم 22,000، کم از کم کتنے؟ اتھینٹک تعداد میں بتا رہا ہوں 22,000. یہ سب سے کم آئی ہے. 30 بھی ہے، 35 بھی، 40 بھی، 45 بھی. اہل تشیع حضرات نے تو 9 لاکھ لکھا ہے، میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. کم از کم تعداد 22,000. حسینی کتنے تھے؟ یزیدی. کثرت کدھر ہے؟ یزیدی. حق پہ کون ہے؟ اس کا مطلب ہے حق کثرت یا قلت کا نام نہیں. چلے میں ایک جملہ دے رہا ہوں، دل پہ لکھیے گا. یزید تخت پہ بیٹھ کے ہار گیا، حسین نیزے پہ چڑھ کے جیت گیا. یہ کثرت اور قلت کا فلسفہ. کثرت کا نام حق نہیں. یہ سارے ادھر ہے بھائی. رہے آپ نے ضمیر کی آواز سننی ہے، میں کدھر چلوں، ادھر یا ادھر، معاملہ کوئی ہو، آپ نے حق دیکھنا ہے. اور جس کے بارے میں ضمیر کہے نا یہ حق ہے، وہ حق ہے. صحابی رسول نے نا سوال کیا بڑی بزم میں، عرض کی حضور گناہ کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ اچھا، جرم کی اتنی جامع تعریف کوئی نہیں کر سکا جو حضور نے کی ہے. میں نے بڑے بڑے قانون دانوں کی تعریفیں پڑھی ہے کہ جرم کسے کہتے، لمبی لمبی بھی ہے، چھوٹی چھوٹی بھی ہے. اتنی جامع تعریف کسی نے نہیں کی جو حضور نے کی ہے. اس نے سوال کیا حضور جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ سرکار نے ایک جملے میں جواب دیا، فرمایا جس پر تیرا دل کھٹکے وہ گناہ ہے. ایک بات یاد رکھیے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، درست کیا ہے، آپ کو باہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اندر مفتی بیٹھا ہے، اس کی سنو. ضمیر سب سے بڑا منصف ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. تیسری علامت ان کی یہ ہے کہ وہ حق پہ چلتے ہیں اور حق کی دعوت دیتی ہے، حق کی تلقین کرتے. اس حق سے مراد اور بھی ہے. حق سے مراد دین اسلام ہے.
کہ وہ دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاتی. حق سے مراد حقوق العباد کہ بندوں کے حق ادا کرتی ہے. اور تیسرا قول حق وتواصوا بالحق، اس کا مطلب یہ ہے وہ ضرورت پڑنے پر حق کی گواہی دیتے، ضرورت پڑنے پر. چلے ایک جملہ دے رہا ہوں، پوری بحث نہیں، وقت نہیں ہے. وتواصوا بالحق، ضرورت پڑنے پر حق کی گواہی دیتے ہیں. مولا کیسے گواہی دے رہی ہے؟ فرمایا جیسے ریت پر لیٹ کر بلال نے گواہی دی ہے. بلال نے نہیں دیکھا کثرت کدھر ہے قلت کدھر ہے، حق کی گواہی. اور چوتھی بات، حق سے مراد قرآن حکیم ہے. یہ وہ قرآن ہے جو الماریوں کے لیے نہیں آیا، جولیوں کے لیے آیا. جو فاتحہ خوانی اور پڑھ کے بخشنے کے لیے نہیں آیا، یہ کتاب ہدایت بن کے آیا. اس کا مقصد مردے بخشوانا. علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اقبال کہتے ہیں اے بندے تجھے فسادی ملا اور 2 نمبر پیروں نے مار دیا. اقبال کے فارسی شعر کا مفہوم ہے تجھے فسادی ملا اور 2 نمبر پیروں نے مار دیا. اقبال کیا ہوا؟ اقبال کہتے ہیں جب بھی تیرا کوئی بوڑھا مرنے والا ہو، اس کی روح نکل نہ رہی ہو، تو سورہ یاسین کھول کے بیٹھ جاتا ہے. اقبال کی سوچ دیکھیے، آج بھی کسی کی روح نہ نکل رہی ہو تو کیا کہتی ہے؟ پڑھو سورہ. اقبال کہتا ہے یہ اس لیے تو نہیں آیا تھا، اس کی برکت ہے، سورہ یاسین کے یہ خواص ہے، کوئی شک نہیں، مگر آیا اس لیے نہیں، مقصد اور ہے. یہ اضافی ہے. یہ دیکھیے یہ موبائل فون ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ بولو. قول بات کرنا، بات سننا، یہ اس کا مقصد ہے. بولیے. اچھا اس میں ٹارچ بھی ہے، وہ اضافی ہے. مقصد ٹارچ نہیں، مقصد ٹارچ، مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کال. یہ جو ٹارچ ہے نا یہ اضافی ہے، باقی گیمیں ہیں جتنے پروگرامز ہیں وہ اضافی ہے، مقصد کال ہے. ہائے ہائے ہائے، قرآن کا مقصد ہدایت ہے، باقی ساری برکتیں اضافی ہے. اقبال کا فکر سنیے گا، فرمایا افسوس افسوس، توجہ رکھیے وقت تھوڑا ہے. افسوس تیرا بوڑھا مرنے والا ہو. بس میں بات مکمل کر لوں جی، 4 منٹ ہے. افسوس تیرا بوڑھا مرنے والا ہو، تو یاسین کھول کے بیٹھ جاتا ہے کہ روح جلدی نکل آئے. اقبال کہتے ہیں افسوس تو نے اس قرآن سے مرنا سیکھا ہے، کاش تو اس سے جینا سیکھ لے. یہ مرنا سکھانے کے لیے نہیں آیا، یہ جینا سکھانے آیا. ہم نے سیکھنا کچھ تھا، سیکھ کچھ لیا. تو پھر نقصان یہ ہوا ہم نے جسم مارنے کے لیے رکھا ہے، ہماری روح بھی مار چکی. آئے ہائے. جبریل ایک دن نا ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا تو نے مجھے رکھا ہے روح نکالنے کے لیے. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں میں جاتا ہوں تاکہ چلا دے، چل رہے ٹھیک، تو نے نکالا کہ مجھے روح نکالنے کے لیے رکھا ہوا ہے. ہاں تیری ڈیوٹی ہے کہ تو روح نکال. ملک الموت عرض کرتا ہے مولا کچھ بندے ایسے ہیں
میں ان کی روح مارنے جاتا ہوں، میرے جانے سے پہلے ہی مری ہوتی ہے۔ فرمایا وہ بندے وہ ہیں جنہوں نے اپنی روح اپنے ہاتھوں سے مار رکھی، ہاتھوں سے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ برتن میلا ہو جائے نا ہم مانج لیتے ہیں، اردو میں سے کہتے ہیں مانجنے کو سیکل کرنا، ہم اسے سیکل کرتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں مانج لیتے ہیں، برتن کو مانج لے برتن صاف ہو جاتا ہے۔ آقا اگر دل گندا ہو جائے، بندہ جو گناہ کرے دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے، گناہ بڑھتے جاتے ہیں، نقطے بڑھتے جاتے ہیں، نقطے لگتے جائے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر دل سیاہ ہو جائے، برتن سیاہ ہو تو ہم مانج لیتے ہیں، دل سیاہ ہو جائے تو کیا کرے؟ آقا نے نسخہ دیا، کہا ایک طریقہ ہے اگر دل صاف کرنا، کیونکہ ہاتھ تو پہنچتا نہیں دل تک، دل صاف کیسے ہوگا؟ برتن تک ہاتھ پہنچتا ہے، دل تک نہیں پہنچتا، دل کیسے صاف کرے؟ آقا نے فرمایا ایک طریقہ ہے، کیا؟ فرمایا ذکر کثرت الموت و تلاوت القرآن، فرمایا موت کو یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ آقا کیا ہوگا؟ فرمایا جہاں ہاتھ نہ پہنچے محمد کا قرآن پہنچ جاتا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کا ساتھ دو۔ اور چوتھا کام وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر صبر کرنا ہے۔ حق پہ چلتے ہوئے مصیبتیں آئیں گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو حق پہ چلے گا اس پہ مصیبتیں آئیں گی، اور کمال یہ ہے ان مصیبتوں پر صبر کیا جائے۔ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں ایک جملے میں بات سمیٹوں گا، صبر پہ پھر کبھی بات ضرور کریں گے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز میں یا تو عقیدہ توحید مجھے حکم ہوا ہے اس پہ ضرور بات کرنی ہے، اور یوم صدیق اکبر بھی آ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پہ بات کرنی ہے۔ تو اس پہ پھر صبر سے تفصیل سے صبر پہ بات کریں گے۔ صبر کیا ہے یار؟ جس بندے پہ جتنی بھی مشکلیں آ جائے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ نبی کے بیٹے حسین سے زیادہ تو نہیں آتی۔ اور حسین کا صبر ختم ہو جاتی ہے، صبر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، حسین یہ تیرا ہی کام ہے۔ لیکن مصیبتیں برداشت کر لی، حق کا ساتھ، یہ چار نشانیاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق نہیں چھوڑنا، وتواصوا بالصبر، اور صبر نہیں چھوڑنا، وما علی الا